مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, یہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. آئی تھنک ایک تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان اسلام آباد از ناؤ دی سینٹر آف گلوبل پیس, اور جو آئی تھنک سب سے بڑا اس وقت آپ کہہ لیں باٹم لائن ہے سارے جتنا بھی یہاں پہ انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے. پاکستان نے ایز این آنیسٹ بردر آف ایران اینڈ آنیسٹ بروکر ود یو ایس اینڈ فار گلوبل پیس اسٹیپ اپ کیا, اور یہ فرسٹ ٹائم ہے اٹس انپریسیڈنٹڈ کہ ایک ہاٹ وار میں جس میں ایک سپر پاور انوالوڈ تھی لائک یو ایس, اور پھر ساتھ اس کے بغل بچہ ہے اسرائیل, and on the other side we had our brothers Iran, and then Gulf پورا جو ہے آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں تھا. اس کے اندر آپ نے فزیکلی انٹروین کیا ایٹ ویری ہائی رسک. ابھی کل ہی میں انڈین میڈیا پہ بھی تھا جس میں 2 چینلز پہ, اور بہت زیادہ ڈفلیکشن, اسپیکولیشنز اور فیک نیوز چلائی جا رہی تھی کہ شاید خدا نخواستہ یہ مذاکرات ہوں گے ہی نہیں اور پاکستان جو ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. لیکن آئی تھنک پاکستان has proven everybody wrong, اور یہ کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی, آئی تھنک یہ سب سے بڑی باٹم لائن ہے آج. باقی اس کا تھوڑا میں گلوبل امپیکٹ بھی بتا دوں کہ 4 ڈومین میں ہوا, دین وی کم ٹو وٹ کوڈ بی دی آؤٹ کم جو بڑا ضروری ہے. ابھی عاطف میاں بہت بڑے اکانومسٹ ہیں یو ایس میں, پاکستانی نژاد ہیں, انہوں نے کہا کہ صرف جو ٹویٹ تھی شہباز شریف صاحب کی اینڈ فالو اپ جو تھا, اٹ ایکچولی ہیلپڈ دا گلوب بائی $3 ٹریلین. یہ امپیکٹ ہے صرف ایک ٹویٹ کا کہ $3 ٹریلین کا انہوں نے کہا کہ ویلتھ انکریز ہوئی ہے دنیا میں. اینڈ جسٹ امیجن کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے ویئر وی آر گوئنگ. پھر اس کا ایک ہیومن فیکٹر ہے, جنگ ہے, تباہی کی ہوئی تھی, اسرائیل نے اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا, پھر امریکہ بالکل چڑھ دوڑا تھا, اینڈ دین آئی تھنک اس کے دوران انٹروین کرنا, تو آئی ایم شیور پاکستان از ناؤ برانڈ نیم فار پیس. پھر اس کی کمرشل شپنگ ہے, انرجی ہے. بھارت کو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو پاکستان, بیکاز آپ کے جو چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تھے, گیس کی لائنیں لگی تھیں, پیپل ور مائگریٹنگ فرام ولیج ٹو سٹیز, تو آپ کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں ڈسپائٹ کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان شاید اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن ایک سینس آف ڈینائل تھی, ایک فرسٹریشن تھی. اینڈ دین آئی ایون پوائنٹڈ آؤٹ کہ ابھی مودی صاحب شوڈ گو ٹو انٹارکٹیکا, وہاں پہ کنگ آف پینگوئنز ہے, وہاں جا کے آپ ادھر جا کے انٹرنیشنل ریلیشنز کریں, ڈپلومیسی کریں, یو آر نو ویئر. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل. ابھی دیکھیں جو انیشل میسیجنگ ہوئی ہے اس میں جیڈی وینس صاحب کی طرف سے بھی اور کالباف صاحب کی طرف سے, ڈپٹی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے, ان کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ آئی تھنک بڑی امید ہے, اٹ شوڈ بی وائی آر ریجن شوڈ بی ان ٹرموائل اور انسٹیبلٹی رہے, لوگوں کی لائف افیکٹ ہوئی ہیں, لاسز ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہم جو ہے امن کے ساتھ چلیں. اور آئی تھنک اٹ ول بی ون ون سچویشن فار ناٹ اونلی امریکہ اینڈ ایران بٹ آلسو فار دی انٹائر ریجن. اور اس میں آئی تھنک ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اسپیشلی ترکیہ کا, سعودی عربیہ, ایجپٹ, چائنا, جنہیں آگے بڑھ کے آئی تھنک پاکستان کو پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا, اور ساتھ ہی بریگیڈیئر صاحب دنیا جو ہے وہ پاکستان کا بھی شکریہ ادا کری ہے, اور جس طرح سے ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں, دنیا کے کئی رہنمائیں جنہوں نے رابطے کر کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. ایسے میں بڑی بات ہوتی ہے اگر بھارت آگے بڑھ کے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا, جس طرح آپ نے خود بھی اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھارت کا جتنا فائدہ ہو رہا ہے ان کو تو بلکہ ہمارا تھینک فل ہونا چاہیے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, پاکستان کا جو اسٹرکچرل ایک امیج وہ تبدیل ہوا ہے, اور دنیا اب پاکستان کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ اسٹیبلائزنگ پاور کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے, کیسے انالائز کریں گے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ انم فار ہیونگ می, اور میرے بریگیڈیئر وقار صاحب کو بہت سلام. میرے لیے بڑے چیلنجنگ ہے انم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنا. بریگیڈیئر وقار صاحب میرے انسٹرکٹر رہے ہیں اور بڑا سیکھا ہے ہم نے ان سے. اینی ویز جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے الحمدللہ پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان. پاکستان کا آج کے اسلام آباد جو ہے وہ گلوبل پیس کیپٹل کی طور پر دیکھا جا رہا ہے. اپنے لائف ٹائم میں ہم نے اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں دیکھا. یہ کانفلکٹ ہے آئیڈیالوجیز کا, یہ کانفلکٹ ہے 2 ڈفرنٹ تھنکنگز کا, یہ کانفلکٹ ہے ایک ریزسٹنس اگینسٹ این آئیڈیالوجیکل ایکسپینشن جو اسرائیل کی طرف سے لگی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ اور بھی کانفلکٹس اٹیچ ہیں جو انٹرا عرب کہہ لیں, ریجن میں کہہ لیں, جی سی سی کنٹریز کے کہہ لیں, ان آل ڈومینز, ان پولیٹیکل, ان ڈپلومیٹک, ان ملٹری, اینڈ خاص طور پہ ان اکنامک ٹرمز. تو ہیوج کانفلکٹ امپیکٹنگ ایوری انڈیویجول جو ہیومن بینگ who is living on this universe. ایک یونیورسل کانفلکٹ کے بیچ پہ پاکستان ایک ایگزٹ کارڈ کے طور پہ
exit card for the off ramp. ہر اسکیلیشن کے اندر ایک کارڈ رکھا جائے جس کو ایگزٹ کارڈ کہہ لے فار دی آف ریمپ کہ دونوں کو ایک فیس سیونگ وارنگ فیکشنز کو دے دے. جب پوری دنیا میں انکلوڈنگ آل دی آرگنائزیشنز جو کانفلکٹ میٹیگیشن کی ہیں, مینجمنٹ کی ہے, وہ بھی نان فنکشنل ڈس فنکشنل ہم دیکھ رہے ہیں ان کو, اور کوئی ایسا ملک نہیں. یورپ میں یہ کیپیٹل ہوا کرتا, وہ شفٹ ہوا ہے جی پاکستان کے اندر. تو دس از وٹ our position is of today. الحمدللہ ایک اسٹریٹجک انٹیکولیٹر کے طور پر کھڑے ایز اے فیسیلیٹیٹر. اسٹیج ہم نے سیٹ کر دی ہے. ہوپ فلی وارنگ فیکشنز, کیونکہ رسپانسبلٹی تو ان کے اوپر ہے, ہاؤ دے ریچ ٹو دیئر اینڈ اسٹیٹ, وہ معاہدہ کیسا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز دیکھ کے یہ معاہدہ کرنا ہے. however پاکستان نے فیسیلیٹیشن ابھی کر دی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے میڈیشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے پاکستان تیار ہے. اینڈ پاکستان, آخری اسٹیٹمنٹ کہوں گا کہ has become the only net stability provider in the world. چاہے جو مرضی ہے کہہ لیں, پاکستان کے بغیر اس سٹیج تک ہم نے, اور پہلے بھی جو دو معاہدے بات چیت ہو رہی تھی امریکہ کی اور ایران کی, عمان میں بھی اور قطر میں بھی, تو ان ڈسکشن کے بیچ میں سے وار نکلی ہے. یہ کانفلکٹ ایسا ہے کہ اس میں وار میں سے ڈپلومیسی نکلی ہے. سو دس از وٹ پاکستانی فینیسز. بالکل صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری پاکستان مسلم لیگ نون سے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے, پاکستان کی معترف ہے, اور جس طرح کی سفارتی کامیابیاں پاکستان نے اس سے پہلے بھی حاصل کی ہیں, اور جس طرح سے دنیا بھر میں ایک امیج پاکستان کا سامنے آ رہا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. اور اس وقت کیا صورتحال ہے, دونوں وفود پہنچ چکے ہیں, مذاکرات کب تک شروع ہو سکتے ہیں, اس بارے میں بھی تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں. جی بالکل, یہ بڑی ہر پاکستانی کے لیے بڑی نوسٹالجک اور بڑی ہی بہترین فیلنگ ہے. پاکستان دیٹ واز ونس رانگلی انڈرسٹوڈ اور مس انڈرسٹوڈ, اور جس کو انکوبیشن سینٹر سمجھا جاتا تھا اس ریجن میں افغانی ٹیررسٹ کا, یا کوئی اور لقب دیا جاتا تھا, آج وہ اپنے ٹرو کریڈینشیلز, اپنی ٹرو اسٹرینتھ دکھا رہا ہے. اور دکھا رہا ہے کہ پاکستان in Islam Abad is a beautiful city, that is a city of peace, that is a city that has first, or that is a country that has first delivered, has done it again and again. اور بیان المسحوس کی کامیابی کے بعد اس نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ ہم جو ہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم ری افرم کراتے ہیں کہ ہماری جو نیشن ہے ایک ریزیلینٹ نیشن ہے, اور ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ملٹری پاور, ایک ملٹری مائٹ ہے, اور ایک ہم ابھر کے اس ریجن میں سامنے آ رہے ہیں ایز اے ڈپلومیٹک پلیٹ فارم فار پیس, فار ہارمنی, فار ڈائلاگ ٹو پاکستان جو ہے اٹ اسٹینڈز ٹال ان فرنٹ آف دا انٹائر ورلڈ, کہ جو دنیا کے بہت سے ممالک نہیں کر سکے وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں صرف ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن از کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان وہ خلوص دل اور صاف نیت کے ساتھ